حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے، کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا. خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے. ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب کون جانتے؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے. آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے. آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب. اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے. اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں. نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے. پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمنہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا. اللہ اکبر. لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی. جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے. جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا.